بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کون یہ بات نہیں جانتا کہ مذہب اسلام میں نماز کتنی اہم عبادت ہے، اس کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، شریعت نے کتنی سختی سے اس کا حکم دیا ہے، اس کے پڑھنے کے کیا فضائل اور فوائد ہیں۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ نماز کی کیا ویلیو ہے اور نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اس دنیا میں الحمدللہ اب بھی بہت سے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو نماز کی ویلیو کو آج بھی بہت زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں، نماز کی بہت پرواہ کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی میں بہت پابندی کرتے ہیں، نماز کے بغیر ان کو سکون نہیں آتا، نماز کا چھوٹ جانا ان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک بہت بڑی شاکنگ چیز ہے اگر ان کی کوئی نماز رہ جاتی ہے۔ ایسے لوگ شیطان کے لیے بہت انٹرسٹنگ ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ بہت اہم شیطان جو اپنا حملہ کرتا ہے وہ ایسے افراد پہ کرتا ہے جن کے لیے نماز ایک بہت ویلیویبل چیز ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسے افراد کے حوالے سے شیطان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی نماز میں پابندی کرتے ہیں، اتنی ویلیو دے رہے ہیں، اب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اللہ، اس کے رسول اور عبادات اسپیشلی نماز سے دور کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں شیطان بہت لعین اور مردود ہے اور وہ بہت کلیور ہے۔ وہ ہر بندے کے لیول اور اس کی مینٹالٹی اور اس کے کیٹیگری کے حساب سے حملہ کرتا ہے۔ اگر کوئی عام شخص ہے جس کو اسلام کے احکامات اور نماز کی اتنی پرواہ نہیں ہوگی، اگر کبھی وہ نماز شروع کرے گا تو شیطان کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھو۔ وہ نماز کے مقابلے میں کچھ اور دیگر اہم کام ان کے سامنے لے کے آئے گا، لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دنیا کو ان کے سامنے رنگین کر دیتا ہے، لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں کام کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو لوگ اسپیشل ہیں، جو لوگ خاص ہیں، جن پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، وہ نماز کو بہت ویلیو دیتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑتے۔ ایسے لوگوں سے شیطان کا یہ کہنا کہ نماز نہ پڑھو یہ زیادہ کو مفید ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ایسے افراد کے لیے شیطان اپنا حملہ بدلتا ہے، طریقہ واردات بدلتا ہے، وے آف اٹیک بدلتا ہے۔ ایسے افراد کو وہ یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھو، ایسے افراد کو وہ یہ کہتا ہے نماز پڑھو، بہت اہم عبادت ہے، نماز بہت ضروری ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن جب بندہ نماز کی جو بنیادی چیز ہے یعنی طہارت، اس کے لیے جب جاتا ہے شیطان طہارت میں ہی بندے کو الجھا دیتا ہے اور وہ طہارت ہی میں اس کو پریشان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری تو بھی طہارت ہی کامل نہیں ہوئی، تم تو بھی پاک ہی نہیں ہوئے، تمہارے تو کپڑوں پہ چھینٹیں رہ گئی ہیں، تم نے تو وضو صحیح سے نہیں کیا، تم نے یورین کرنے کے دوران تمہارے بدن پہ یا لباس پہ پیشاب کی چھینٹیں آ چکی ہیں، تم تو نماز کے قابل نہیں ہو، تمہارا استنجا ٹھیک نہیں، وضو ٹھیک نہیں، یا غسل ٹھیک نہیں، کپڑے ٹھیک نہیں، وٹ ایور، کچھ بھی پاکی نہ پاکی کے کسی بھی مسئلے میں ان کو الجھائے گا اور ان کو کہے گا نماز پڑھو۔ لیکن جب وہ نماز کے لیے جائیں گے تو ان کو یہ احساس کروائے گا کہ آپ نماز کے قابل نہیں، اور وہ کہے گا کیا تم ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھو گے؟ یہ تو اللہ کا عذاب تم پہ اترے گا۔ کیا تم چھینٹوں والے لباس کے اندر نماز پڑھو گے؟ ایسے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیا تم اسی گندی حالت میں نماز پڑھو گے؟ ایسے تو نماز کا ثواب ہونے کی بجائے الٹا عذاب ہوگا۔ ان چیزوں میں الجھا دیتا ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ وہ ہر کیٹیگری کے حساب سے اپنا حملہ جدا رکھتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے اس کا حملہ نماز کو چھڑوانے کا الگ ہے، خاص لوگوں کے لیے اس کا حملہ الگ ہے۔ اور وہ تمام افراد جو نماز کی پرواہ کرتے ہیں، جن کے لیے نماز اہم ہے، وہ ان سے نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو۔ وہ ان کو بہت فورس کرے گا کہ نماز پڑھو، نماز بہت اہم ہے، نماز بہت ضروری ہے، لیکن وہ پاکی نہ پاکی میں الجھا دے گا، چھینٹوں میں الجھا دے گا، وضو میں، غسل میں، گندگی میں الجھا دے گا، تاکہ بندہ فیڈ اپ ہو جائے، وہ نماز کے قریب جانا چاہے لیکن نہ جا پائے، وہ بے چین ہو جائے، وہ روئے، وہ چیخے، وہ چلائے، اس کو سمجھ نہ آئے کہ وہ نماز کیسے پڑھے اور وہ نماز سے دور ہوتا جائے۔ تو یہ بہت ایک کہہ لیجیے کہ کمپلیکیٹ قسم کا حملہ وہ ایسے افراد پہ کرتا ہے، اور ایسے افراد کو پھر وہ اس طریقے سے اللہ، اس کے رسول اور نماز سے دور لے جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کثیر تعداد ہے ایسے افراد کی جو نماز سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن عرصہ دراز ہو چکا ہے وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے، وہ روتے ہیں، وہ بے چین ہوتے ہیں، وہ بے قرار ہوتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ پاتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے کپڑے ناپاک ہیں، وہ پاک نہیں، ان کے کپڑوں پہ چھینٹے ہیں وغیرہ وغیرہ۔
لہذا صرف ایک ضروری پہلو پہ میں بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ پہلو کہ پیشاب کرنے کے دوران جو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑوں پہ چیٹیں لگ گئی ہیں یا ہمارے بدن پہ چیٹیں لگ گئی ہیں اور اب ہمارے کپڑے نماز کے قابل نہیں، ہمارا بدن نماز کے قابل نہیں، اور یہ چونکہ یہ ایشو بہت کامن ہے تو میں اس ایشو پہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی اس ایشو کا شکار ہیں، اس مسئلے کا شکار ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس بات پر توجہ کریں کہ شریعت مطہرہ نے جو اصول بیان کیے ہیں، اگر آپ ان اصولوں کے مطابق خود کو چلائیں گے آپ کبھی بھی نماز سے دور نہیں ہوں گے۔ جب شریعت مطہرہ نے یعنی اللہ اس کے رسول نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ہمارے کپڑوں پہ 1 درہم سے کم نجاست لگی بھی ہوئی ہے تو ہم ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری نماز ہو جائے گی، تو بتائیے شیطان مردود کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ تمہارے کپڑوں پہ 2 چھینٹیں ہیں، 10 چھینٹیں ہیں یا چند چھینٹیں ہیں، تمہارے کپڑے نماز سے قابل نہیں یا تم نماز سے قابل نہیں۔ علم دین سے دوری، قرآن و حدیث کے علم سے دوری، مذہب اسلام کے مزاج سے ناواقفیت ہمیں مروا دیتی ہے۔ ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے 1 آدھ چھینٹ بھی ہمارے کپڑوں پہ ہوگی تو ہماری نماز نہیں ہوگی، حالانکہ شرعی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں قلیل نجاست سے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، تھوڑی بہت نجاست اس کے کپڑوں پہ آ سکتی ہے، اس لیے قلیل جو بہت قلیل نجاست ہے اس میں نرمی رکھی گئی ہے۔ اسی لیے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ 1 درہم سے کم نجاست، درہم سے مراد آپ کے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے، اگر آپ اس پر پانی ڈال لیں اور جتنا پانی آپ کی ہتھیلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے، یہ جو ایریا ہے یہ ایریا 1 درہم کی مقدار کہلاتا ہے۔ جتنی ہاتھ کی گہرائی میں کوئی پانی ٹھہر سکتا ہے، وہ جو سرکل آپ کے ہاتھ کی گولائی کے اندر بنے گا اس کو آپ سکین کر لیں، وہ 1 درہم کی مقدار کہلائے گا۔ اب مان لیجیے میرا ہاتھ ہے تو یہ سرکل اتنا بن رہا ہے، یعنی اتنی زیادہ نجاست اگر میرے کپڑوں پہ ہے تو میرے کپڑے اس قابل نہیں کہ میں نماز پڑھوں، لہذا چند چھینٹیں، وہ چاہے 10 12 20 25 30 چھینٹیں بھی آ جائیں گی، 50 100 چھینٹ بھی آ جائے گی، وہ 1 درہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں ان کپڑوں پہ نماز پڑھ سکتا ہوں۔ سنت یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی پاک کیا جائے، لیکن جو ایک صحت مند بندہ ہے، جو مینٹل ڈس آرڈر سے نہیں گزر رہا، جو OCD سے نہیں گزر رہا، جو کسی وسوسے سے نہیں گزر رہا، وہ تو ایزیلی اس کو پاک کر سکتا ہے، وہ کپڑے چینج کر سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ وساوس کا شکار ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے چیزوں کو پاک کرنا، چیزوں کو چینج کرنا، بار بار دھونا، کیونکہ اس کے لیے یہ ایک امپاسبل ٹاسک ہوتا ہے۔ لہذا ایسے افراد کے لیے بہت رخصت ہے، بہت نرمی ہے، آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھیں جس پہ چند چھینٹیں لگی بھی ہوئی ہیں، آپ کی نماز بالکل ادا ہو جائے گی۔ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ فتویٰ ہے کہ نماز ہو جائے گی، شیطان مردود کون ہوتا ہے آپ کو کہنے والا کہ اس میں نماز نہیں ہوگی۔ لہذا وہ تمام کپڑے جو آپ کو ناپاک لگتے ہیں، جن کو پہن کے آپ نماز پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے 1 چھینٹ 2 چھینٹ چند چھینٹیں ہیں، یہ نماز کے قابل نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ قرآن و حدیث کے علم سے دوری ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے فتوے کے خلاف چلنا ہے۔ جب خدا نے آپ کو اجازت دی ہے، جب اس کے رسول نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اس قلیل نجاست والے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو اور کس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ آپ کس کے فتوے کا انتظار کر رہے ہیں؟ بیسیکلی آپ شیطان کے آرڈر پہ چل رہے ہیں۔ اگر آپ شیطان کے آرڈر پہ چلتے رہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں، وہ صرف آپ کو نماز سے دور نہیں کر رہا، ایک وقت آئے گا وہ آپ کو اتنا فیڈ اپ کرے گا، وہ آپ کو آپ کی زندگی سے بیزار کر دے گا، آپ خود سے بیزار ہو جائیں گے، لوگ آپ سے بیزار ہو جائیں گے، کوئی دوائی آپ پر اثر نہیں کرے گی، لوگ بھی آپ سے تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا آپ کو لگے گا کہ شاید اب مجھے خودکشی کر لینی چاہیے کیونکہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اس لیے اس کا مقصد صرف آپ کو نماز سے دور کرنا نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اگر آج آپ نے خود کو یہاں پہ نہ روکا، وہ آپ کو بہت آگے لے کے جانا چاہتا ہے، وہ آپ کو دنیا میں بھی آگ میں جلانا چاہتا ہے، بے چینی بے قراری کی آگ میں، اور جہنم میں بھی آپ کو اس آگ میں جلانا چاہتا ہے، آپ کے ٹکڑے ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس منظر کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے بہت شدید نفرت کرتا ہے۔ لہذا اس کی بات کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کرتے ہوئے چند چیٹیں آ بھی جاتی ہیں، ریلیکس، ایزی رہیے، کوئی آپ پر عذاب نازل نہیں ہوگا، اللہ ناراض نہیں ہوگا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جب علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں، قرآن و حدیث کا یہ فتویٰ ہے، آپ کو کس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ ہمت کریں، آگے بڑھیں۔ اگر کپڑوں پہ چند چھینٹیں ہیں بھی، تھوڑی بہت نجاست ہے بھی، یقینی طور پر گچے ہو، 1 درہم سے وہ کم ہے، آپ ایزی ہو کے ان کپڑوں میں نماز پڑھیں، اللہ آپ کی نماز انشاءاللہ قبول کرے گا۔
اور جب ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے تو سوچیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جن کے کپڑوں پہ نجاست دور دور تک نہیں ہوتی، وہ حد سے زیادہ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف شبوہ و شبہات کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے کپڑے شاید ناپاک ہیں، شاید ناپاک چیزوں سے چھو گئے، شاید ہمارا بدن ناپاک ہے، شاید وہ ناپاک چیز لگ گئی تھی، شاید ایسا ہو گیا اور شاید ویسا ہو گیا، اور وہ اس وجہ سے عرصہ دراز سے نماز سے دور ہیں۔ تو ایسے افراد کو بھی چاہیے کہ وہ ہمت کریں، نماز پڑھیں۔ جب آپ نے اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکانا نہیں، سکون آپ کو کہاں سے آنا ہے؟ آپ سکون کی تلاش میں ہیں، لیکن سکون کا مرکز اور محور آپ بھلائے ہوئے ہیں۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ رکھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے تو سکون آئے گا نا۔ آپ کو سکون بھی چاہیے اور آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف شکوک و شبہات کی بنیاد پر کہ شاید میں ناپاک ہوں۔ اس لیے شیطان کے اس حملے کو سمجھیں۔ آپ کو ناپاکی محسوس ابھی بھی ہوگی، دل گھبرائے گا، بے چین ہوگا، اس بے چینی بے قراری کو برداشت کریں، لیکن اس حال میں بھی نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہیں یا اللہ میں تیرا بندہ یا میں تیری بندی، میرے حالات تیرے سامنے ہے، نماز سے میری محبت تیرے سامنے ہے، اگر میرے بدن پہ کچھ نجاست تھی بھی مجھے علم نہیں، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، میری اس نماز کو قبول و منظور فرما۔ اس طریقے سے دعا کریں اور اٹھ جائیں، نماز کی پابندی کریں، اگرچہ آپ کے بدن پہ قلیل نجاست موجود ہے، جب تک وہ 1 درہم کو نہیں پہنچے گی آپ کے ان کپڑوں میں بالیقین نماز ہو جائے گی۔ یہ شریعت کا فتویٰ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا نہ کریں، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں، اپنے ساتھ رحم والا معاملہ، نرمی والا معاملہ کریں، کیونکہ آپ کو اللہ اس کے رسول نے نرمی کے ساتھ رہنے اور آسان زندگی گزارنے کا حق دیا ہے۔ اگر آپ پاکی باقی کے وساوس کا شدت سے شکار ہیں، نیچے میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ہم نے باقاعدہ اس کے لیے تحت کورس ڈیزائن کیا ہے، پورا ایک علاج تیار کیا ہے، پورا اس میں ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، اپنی کنڈیشن بتائیں، اس کورس میں انرول ہوں، انشاءاللہ میں تب تک آپ کا ساتھ دوں گا جب تک آپ شیطان کے چنگل سے پوری طرح چھٹکارا حاصل نہیں کر لیتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سکون کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر آپ نماز سے دور ہو چکے ہیں تو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔